ریزیلینس کیا چیز ہے؟ اگر ہم دو شخص کو دیکھیں، ایک شخص جو ہے جو بہت بڑی پریشانی آتی ہے اور وہ دھڑام ہو کے گر جاتا ہے اور وہ گرا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک شخص ہوتا ہے جس کو سیم مشکلات اور سیم پریشانیاں آتی ہیں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایون دو وہ بھی گر جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے بندوں کے اندر کیا فرق تھا؟ ان دونوں بندوں کے اندر فرق تھا ریزیلینس۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ہنان اور بائی پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہوں اور ابھی لاہور میں نیورو سرجری کی میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں۔ تو ریزیلینس کی ڈیفینیشن یہ ہے: the process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats or even the significant amount of stress۔ یعنی کہ اب ریزیلینس آپ کی ابیلٹی کی ہے کہ جب آپ کو زندگی زور سے نیچے پھینکیں گی تو آپ کتنا باؤنس بیک کرتے ہیں، کیا وہیں رہتے ہیں یا پھر آپ باؤنس بیک کرتے ہیں اور زندگی کو بتاتے ہیں بھائی میں باؤنس بیک کر سکتا ہوں۔ زندگی کے سفر میں نکلے ہوتے ہیں، یہ راستہ بالکل سیدھا نہیں ہے، کبھی راستے میں ہم اس طرف ٹکر کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے میں ہم اس طرف ٹکر کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ٹکر کھا کے گر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں یا وہیں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سکسیس کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے نا آپ کے جو سٹیپس آتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں ٹاپ پہ جانے کے لیے، وہ ہر سٹیپ جو ہے نا ایک فیلئر ہوتا ہے جس کو آپ نے عبور کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نیکسٹ سٹیپ پہ چل جاتے ہیں۔ اگر وہ آپ فیلئر نہیں لیتے تو آپ کا اسکل اپ گریڈ نہیں ہوتا، آپ کی لیول آف تھنکنگ اپ گریڈ نہیں ہوتی، آپ کی میچورٹی اپ گریڈ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے کہ آپ وہاں فیل ہو کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یار یہ فیلئر آ گیا تھا، اس میں اگر آپ باؤنس بیک کرتے ہیں کہ نہیں میں امپروو ہو سکتا ہوں، نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، اس چیز کو ہم کہتے ہیں ریزیلینس۔ کیا آپ کی مینٹیلٹی ایسی ہے کہ لائف ہیپنس ٹو یو اور لائف ہیپنس فار یو؟ ان دونوں کوسچنس کا جب آپ آنسر کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر ریزیلینس ہے کہ نہیں ہے۔ ہیپینس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں۔ کیا ہیپینس کو آپ دیکھتے ہیں کہ باہر سے کوئی ایکسٹرنلی کوئی چیز آئے گا وہ آپ کو ہیپی کرے گا، یا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ خود بخود ہیپی ہوں گے؟ جب آپ خود بخود ہیپی ہوتے ہیں تو آپ کی ریزیلینس بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا آرکیٹیکٹ خود ہوں، کوئی اور بندہ نہیں ہے۔ سو آپ نے ریزیلینس کو بڑھانے کے لیے آپ کو سوچنا ہے کہ انٹرنلی آپ کون سے فیکٹرز اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں کہ باہر کوئی بھی بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہو، کیسا بھی کہہ رہا ہو، آپ خوش ہوں، اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ ابیلٹی ٹو باؤنس بیک فرام فیلئر آپ کی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ مینٹیلٹی ہے کہ کوئی بھی حادثہ ہوا ہے نا تو آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے وائی می، اگر وائی می ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یار یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو حادثات آج ہو رہے ہیں یا جو حادثات ہوئے ہیں کسی نہ کسی اور شخص کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور ان میں سے بھی ہر شخص کا اپنے حساب سے ڈفرینٹ رسپانس تھا۔ اب اس حادثے کے اکارڈنگ آپ کا رسپانس ڈیفائن کرتا ہے۔ اگر آپ کا پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے تو آپ کے اندر ریزیلینس ہے، اگر آپ کا نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے یا آپ اس کو ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی سارے ڈریمز چھوڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو شو کرتا ہے کہ آپ کے اندر ریزیلینس نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ کائنات میں جو بھی چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ہمارا ڈریم پورا ہو جائے تو ہماری تھنکنگ، مینٹیلٹی، ہمارا سب کچھ سوچنے کا سارا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا۔ پازیٹیو ایموشنز ہارنیس کریں۔ کوئی بھی جب کوئی اسٹریسفل ایونٹ آتا ہے، کوئی آتا ہے، اس میں سے دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس میں نیگیٹو ایموشن لے سکتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، لیکن ایک دوسری تھنکنگ یہ ہے کہ یار میرے ساتھ ہوا ہے، میری اسکل امپروو ہوا ہے، یار میرے ساتھ ہوا ہے اب میں باؤنس بیک کروں گا، یار میں اور اچھی طرح پرفارم کروں۔ اگر یہ طریقہ نہیں ٹھیک تھا تو میں ایک اور طریقے کی طرف چلا جاؤں گا، تو یہ آپ کی ریزیلینس بڑھا سکتی ہے۔ چینج ہے نا وہ انیویٹیبل ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز ہر ٹائم اپنا وقت بدلے، ایون دن کانسٹنٹ نہیں رہتا، تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری انوائرمنٹ کانسٹنٹ رہے گی؟ وہ لوگ بہت ہی مشکل میں پھنس جاتے ہیں جو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں یا چینج سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب کرونا وائرس آیا تو بہت سارے لوگوں کے بزنس ڈاؤن ہو گئے، لیکن اس ہی موقع پر کچھ لوگوں نے اپنے بزنس بوم کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا اپنی ڈفرینٹ طرح تھنکنگ کر کے نا اپنی وہ بزنس کو بہتر کی طرف لگے، لیکن عموماً لوگ اس کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاؤن ہو گئے۔ اگر آپ بھی کرونا وائرس کی وجہ سے ڈاؤن ہوئے یا آپ کا کوئی بزنس افیکٹ ہوا ہے تو سوچیں کہ آپ اس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں، کہ آج کی جب ماحول ہے تو آپ اس میں کس طرح اڈیپٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ سقراط یعنی کہ سوکریٹس، اس کا ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے: دا سیکرٹ آف چینج از ٹو فوکس آل آف آور انرجی ناٹ آن دا فارگیٹنگ دا پاسٹ بٹ بلڈنگ دا فیوچر۔ آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر جب لائف آپ کو گگلی کرائے نا تو آپ یہ مت سوچیں کہ اس سوئنگ بال سے آپ بولڈ ہونے والے ہیں، آپ سوچیں کہ اس سوئنگ بال کو میں اپنی بیسٹ طریقے سے کھیلوں گا، اور ایون اگر میں فیل ہو بھی جاتا ہوں تو آئی ول امپروو مور اینڈ آئی ول باؤنس بیک۔ جب فیلئر آتا ہے تو یہ ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی دفعہ فیل ہوئے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر فیلئر کے بعد آپ نے کس طرح اس فیلئر کو رسپانس کیا۔ کیا آپ زمین پہ بیٹھ گئے ہیں، زمین پہ لیٹ گئے ہیں، یا پھر آپ زمین سے کھڑے ہوئے ہیں اپنے کپڑے جھاڑتے جھاڑتے کہ نہیں آئی ول ٹرائی ون مور، آئی ول ٹرائی مور اینڈ مور انٹل آئی سکسیڈ۔ تو یہی فرق ہے
ان لوگوں میں جن میں ریزیلینس ہوتی ہے اور جن میں نہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کنسیڈر کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.